السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میں سمندر میں نہانے کے لیے جب داخل ہوا تو میرا ایسا پاؤں پھسلا کہ میں سمندر کی تھا لہروں میں جا پھنسا۔ میری جان پہ بنی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا کہ اچانک ایک بڑی چھال آئی اور اس نے اٹھایا اور مجھے باہر پھینک دیا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ میں نے کیا دیکھا کہ میں آسمان کی بلندیوں میں پرواز کر رہا ہوں کہ اچانک میں گرا اور میری جان نکلنے ہی والی تھی کہ میری آنکھ یہ خواب تھا، سمندر والا بھی اور آسمان والا۔ پھر ایک بار ایسا بھی ایک خواب آیا تھا کہ میں ایک بہت بڑے محل کے اوپر ہوں اور اس کی چار دیواری ہے اور میں نے چار دیواری کو پکڑا ہوا ہے، میری ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ چار دیواری اوپر گھوم رہی ہے جس طرح پنکھا گھوم رہا ہے، اور مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ میرے ہاتھ چھوٹ گئے تو میں غرق ہو جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا، تو میری جان نکل جائے گی کہ دفتر میرے ہاتھ چھوٹتے ہیں اور میں دور ایک روئی کے پہاڑ پہ جا گرتا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایک ایسا خواب بھی آیا تھا جب اللہ جنت نصیب فرمائے، میرے ابو جان مرحوم حیات تھے اور ہمارے علاقہ کے امام مسجد مولانا مولوی اللہ بخش صاحب مرحوم بھی حیات تھے، اور میں نے جب وہ خواب دیکھا تو اس میں کیا دیکھا ہے کہ اوپر آسمان پہ کوئی 12-13 چاند ہیں، بڑی روشن ہے۔ چاند تو چاند ہی ہوتا ہے اور وہ سارے 14ویں کے چاند ہیں، لیکن ان میں ایک چاند اس قدر روشن اور اس قدر نورانی تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہوں، اور میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اس میں ایک آیت آئی جس طرح ٹیلی ویژن میں قرآن پاک کی آیات آیا کرتی ہیں، تو وہ آیت کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں وہ پڑھ ہی رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پھر یہ خواب ابو جان مرحوم کو سنایا اور وہ مجھے لے کے مولوی اللہ بخش صاحب کے پاس آ گئے۔ پھر میں نے انہیں بھی سنایا تو مجھے ابو جان نے کہا کہ بیٹا، یہ تمہیں اشارہ ہوا ہے کہ تم 5 وقت کی باقاعدگی سے نماز ادا کیا کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر و اذکار کرو، خاص طور پر اس آیت کو پڑھتے رہو۔ بس یہ خواب زندگی کے ایسے خواب ہیں جن کو میں کبھی بھولنا بھی چاہوں تو کبھی بھولا نہیں پایا اور نہ ہی بھولا پاؤں۔ اب تو زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ وہ دیرینہ دوست جب ملتے ہیں تو میں ایک دم سے ان کو پہچان بھی نہیں پا رہا ہوتا، میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں۔ ابھی عید کے دن مجھے فون آیا، محمد افضل لودھی صاحب جو ہمارے جیل میں بڑے محسن ہوا کرتے تھے،
ان کا فون آیا کہ میں کل انشاءاللہ آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا۔ اگلے دن وہ میرے ہاں تشریف لائے میرے پاس۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو پہلی نظر میں تو میں ان کو نہ پہچان پایا کہ وہ پہلے والی شخصیت تو نہیں تھے۔ اب تو ان کا چہرہ نورانی تھا، ماشاءاللہ۔ تہجد گزار تھے، نمازی تھے، ان میں بہت تبدیلی آ چکی تھی، بال سبھی سفید ہو چکے تھے۔ اور جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو اس وقت ان کے چہرے پہ نہ نور تھا اور نہ وہ نمازی پرہیزگار تھے، بلکہ وہ ان کی زندگی اکثر زیادہ تر جناب کا لفظ اور اس طرح کی جو محفلوں میں گزرتی تھی اور بڑا طویل عرصہ وہ اس طرح کی زندگی گزار چکے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دی، جب اللہ نے ان پہ اپنا رحمت اور اپنا فضل و کرم فرمایا تو ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ ان کے دل کے ان کا دل کا بھی بائی پاس ہوا ہے اور اس کی آنکھوں کا آپریشن بھی ہوا ہے۔ کالا موتیا بتا رہے تھے کہ اس کا آپریشن کرایا، ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، یہ میرے اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ یہ جو قصہ، یہ جو واقعات میں بیان کر رہا ہوں، ان کا مقصد کیا ہے؟ زندگی ایک سراب ہے، ایک خواب ہے۔ جب آنکھ کھلے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، حقیقت میں آ جائیں گی۔ تو اسی طرح جب موت آئے گی تو پھر ہم اس دنیا سے نہیں، یہ بھی ایک خواب اور سراب کی جو زندگی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم جب حقیقی اور اصلی دنیا میں قدم رکھیں گے وہ موت کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد پھر نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی۔ اللہ کے بندو، ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں مشغول و مصروف رہنا چاہیے۔ میرا یہاں ایک اور بات آپ کو بتائی چلو کہ وہ جو خواب تھا نا 12-13 چاند والا، جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی آیت مبارکہ آئی اور میں نے پڑھی خواب میں، وہ دراصل مجھ پہ مصیبت پہ، میرے خاندان پہ، میرے بہن بھائیوں پہ، میرے والدین پہ اور مجھ پہ وہ 13-14 سال تھے، تو جتنے چاند تھے اتنے سال تھے، اور اس میں اللہ سے جتنی لو لگا لی اور اللہ سے جو تقوی کا رستہ اختیار کیا، تو پھر اللہ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ زندگی کے 13.5 سال، 13.5-14 سال جیل کی نظر ہوئے، کال کوٹریوں میں بھی کچھ وقت گزارا، قید عمر قیدی کی حیثیت سے بھی وقت گزارا، وہاں پر الحمدللہ درس و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک رہا، کچھ عرصہ ہسپتال میں بھی خدمات بطور نرسنگ اپنی ڈیوٹی انجام دی۔ 9 سال کے قریب تقریباً ٹیچنگ کی جیل ہی میں،
قرآن پڑھا، ترجمہ تشریح پڑھی اور بہت سے متعدد کورسز کیے، دینی اور دنیاوی تعلیم مکمل کی۔ میرے اللہ نے جب رہائی نصیب مقدر میں لکھی تھی، رہا ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ سب میرے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور صبر و شکر کے ساتھ جو لوگ وقت گزارتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ اگر ہم پہ کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے اور اگر ہم اس کو بے صبری بھی ہو جائیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ ہونا تو وہی ہے جو میرے اللہ کا فیصلہ ہے، جو میرے اللہ کا حکم ہے اور جو میرا اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کے چاہے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ جی ہاں، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس زندگی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کو ہم اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ خواب ہے، یہ جو سارا ہے اور یہ جو سراب کی مانند ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ یہ ایک پانی کا بلبل ہے، پھٹا اور گیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی دائمی زندگی کے لیے کر گزریں، اور یہی میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ وہ لوگ جن کو وہاں پہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ناکام و نامراد ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور نیک راست متقی لوگوں کے لیے جنت، جہاں پہ وہ مزے کی زندگی، ہمیشگی کی زندگی بسر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج بھی وقت ہے، قرآن کو کھولیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔